بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ بر صغیر میں قرآن مجید کا پہلا لفظی اور اردو ترجمہ کس نے کیا؟ جواب: شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سوال: قرآن مجید میں آخری حرف مقطعات کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ القلم میں۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنی علامات برائے رموز و اوقاف استعمال ہوئی ہیں؟ جواب: 14۔ سوال: قرآن مجید کی پہلی 7 بڑی سورتیں کیا کہلاتی ہیں؟ جواب: سبع الطوال کہلاتی ہیں۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے کم کون سا حرف استعمال ہوا ہے؟ جواب: زوئیں۔ سوال: قرآن مجید کے آخری پارے میں کتنی سورتیں ہیں؟ جواب: 37 سورتیں ہیں۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تدوین قرآن کا آغاز کب ہوا تھا؟ جواب: 25 ہجری کو۔ سوال: یہ بتائیں کہ القرآن الحکیم کا لفظ قرآن مجید کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ واقعہ میں۔ سوال: یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے؟ جواب: 26 انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے۔ سوال: زبان نبوت سے ملنے والی بشارت کہ ہماری امت کے سب سے بڑے قاری قرآن ہیں۔ جواب: ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن مجید میں کتنے قسم کے لوگوں سے مخاصمہ ہے؟ جواب: 4 لوگوں سے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور نشانیوں کے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: علم التذکیر باللہ اللہ۔ سوال: یہ بتائیں کہ قواعد کی روح سے لفظ تفسیر کیا کہلاتا ہے؟ جواب: مصدر کہلاتا ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ تفسیر بالرائے کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب: 2 اقسام ہیں۔ سوال: یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے کس غزوہ پر اپنا معاہدہ توڑ کر کفار کا ساتھ دیا تھا؟ جواب: غزوہ احزاب میں۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی درخواست پر کس صحابی رسول کو حکم ٹھہرایا تھا؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال: یہ بتائیں کہ قرآن مجید کی تیسری منزل میں کتنی سورتیں ہیں؟ جواب: 7 سورتیں ہیں۔ سوال: یہ بتائیں کہ قرآن مجید کی 5ویں منزل میں کتنی سورتیں ہیں؟ جواب: 11 سورتیں ہیں۔ سوال: یہ بتائیں کہ قرآن مجید کی 6ٹھی منزل میں کتنی سورتیں ہیں؟ جواب: 13 سورتیں ہیں۔ سوال: قرآن مجید کی 7ویں منزل میں کتنی سورتیں ہیں؟ جواب: 56 سورتیں ہیں۔
سوال یہ بتائیں کہ واقعہ افق کب پیش آیا تھا؟ جواب 6 ہجری کو پیش آیا تھا۔ سوال حضرت طالوت علیہ السلام رشتے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ جواب سسر لگتے تھے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ مشعر الحرام کسے کہتے ہیں؟ جواب مزدلفہ کو کہتے ہیں۔ سوال یہ بتائیں کہ تابوت سکینہ کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ جواب سورۃ البقرہ میں۔ سوال یہ بتائیں کہ تفسیر بحر المحیط کے مؤلف ابو حیان اندلسی کا سن وفات کیا ہے؟ جواب 745 ہجری میں۔ سوال یہ بتائیں کہ امام الناس کا لقب کس رسول اللہ کو دیا گیا ہے؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ جواب سورۃ احزاب میں۔ سوال قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کس خلیفہ کے دور میں پہلی بار ہوا؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال یہ بتائیں کہ ترجمان القرآن اور رئیس المفسرین کس کا لقب ہے؟ جواب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کس صحابی رسول نے قرآن مجید تحریر کیا تھا؟ جواب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال یہ بتائیں کہ قرآن مجید کی کس صورت میں پانچوں ارکان پر زور دیا گیا ہے؟ جواب سورۃ البقرہ میں۔ سوال یہ بتائیں کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے آخری سورت کون سی ہے؟ جواب سورۃ المائدہ۔ سوال یہ بتائیں کہ یوم الذلہ کا عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ جواب قوم شعیب پر۔ سوال کس ملک کی عورتیں خود مردوں سے زبردستی ہم بستری کرتی ہیں؟ جواب ملک شام کی عورتیں۔ سوال یہ قرآن مجید میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ جواب قرآن مجید کا موضوع انسان ہے۔ سوال یہ بتائیں کہ کس کو الدروس الدینیہ کہا جاتا ہے؟ جواب تفسیر المراغی۔ سوال یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے پہلے گاؤں کس نے آباد کیا تھا؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال حدیث شریف کے پہلے باقاعدہ منظم مجموعے کا کیا نام ہے؟ جواب الموتیٰ۔ سوال کس اموی خلیفہ کے دور میں احادیث مبارکہ کو اکٹھا کرنے پر کام کا آغاز ہوا تھا؟ جواب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں۔